السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، پھر ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ کل کچھ ہم نے جشن عید میلاد کے متعلق کچھ سوالات کو دیکھا تھا۔ 2 سوالات میں نے بیان کیے تھے، جس میں پہلا سوال یہ تھا کہ کیا آمد رسول پر خوشی منانا قرآن سے ثابت ہے یا نہیں۔ تو اسے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا سے ثابت کر کے بتایا تھا۔ اور دوسرا سوال کہ کیا حضور نے اپنا میلاد کبھی منایا تھا کہ نہیں۔ تو ایک حدیث پاک سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا فَقَالَ فِيهِ بُلِدْتُ وَفِيهِ أُنزِلَ عَلَيَّ، کہ میں اس دن میری میلاد ہوئی، میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر قرآن کریم نازل ہوا، اس خوشی میں روزہ رکھتا ہوں۔ عید میلاد کے موقع پر ہونے والے اہم سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا صحابہ کرام نے کبھی حضور کا میلاد منایا؟ صحابہ کرام نے کبھی میلاد کی محفل منعقد کی؟ یہ سوالات بھی منافق قسم کے لوگ بسا اوقات کرتے ہیں، تو اسی سوال کا جواب لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر آئے ہیں۔ تو یہ جو سوال ہے کہ کیا صحابہ نے اپنی حیات میں حضور کی ظاہری زندگی میں انہوں نے حضور کا میلاد ذکر کی محفل سجائی کہ نہیں سجائی، حضور کا میلاد منایا کہ نہیں منایا۔ آئیے ہم اسے دیکھتے ہیں۔ امام بخاری کے استاذ امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں۔ کون لکھتے ہیں؟ امام بخاری، جنہوں نے کتاب لکھی بخاری شریف، ان کے استاذ امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے اصحاب کے حلقہ سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ سے آپ نے پوچھا کہ تم اس طرح حلقہ بنا کر کیوں بیٹھے ہو؟ تو اب صحابہ نے جو جواب دیا اس کی عبارت میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا۔ اچھا، اس حدیث کا پہلے میں آپ کو حوالہ سنا دوں۔ یہ حدیث سنن نسائی باب کیف یستخلف الحاکم، حدیث نمبر 5443 5443 حدیث شریف ہے، یہ نسائی میں بیان کی، اور معجم الکبیر میں بھی یہ حدیث پاک بیان ہوئی ہے۔ حدیث پاک کیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کا ایک صحابہ کے حلقے سے گزر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، کیا؟ قالوا جلسنا ندعو اللہ ونحمده على ما هدانا لدینه ومن علینا بك قال اللہ ما اجلسکم الا ذلك قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذلك قال اما انی لم استخلفکم تہمتا لکم وانما اتانی جبرائیل علیہ السلام فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے صحابہ نے حضور نے جب پوچھا کہ کیوں بیٹھے ہو تو صحابہ نے عرض کی، کیا عرض کی؟ کہا ہم اللہ عز و جل کا ذکر کرنے اور اس نے ہمیں جو اسلام کی ہدایت دی، اس نے ہمیں یعنی اللہ نے جو ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی، اس پر حمد و ثنا بیان کرنے اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر ہم پر جو احسان کیا ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا، حضور نے فرمایا اللہ کی قسم کیا تم اسی لیے بیٹھے تھے؟ صحابہ سے حضور نے فرمایا کیا ہے صحابہ، اللہ کی قسم، حضور نے قسم کھا کر بیان فرمایا کہ کیا تم اسی لیے بیٹھے تھے؟ تو صحابہ نے عرض کی اللہ کی قسم ہم سب اسی لیے بیٹھے تھے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، بڑی پیاری بات میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا
کہ اللہ تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تم یہ جو محفل سجائے بیٹھے ہو جس میں اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اور میری آمد پر یعنی اللہ نے مجھ کو تم میں بھیجا، تو تم اس بات پر جو اللہ کا احسان ادا کر رہے ہو، اللہ رب العزت فرشتوں کی جماعت میں تم پر فخر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی میلاد پر شکر ادا کرتے، اور یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے، وہ یہ کہ جو لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل سجاتے ہیں، اس میں شرکت کرتے ہیں، ایسے بندے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر فرشتوں کی جماعت میں فخر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو میلاد کی محفل سجاتے ہیں، مبارک ہو تمہیں سنیوں، مبارک ہو تمہیں کہ جو میلاد کی محفل سجاتے ہیں اور اس میں شریک ہوتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں فخر کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہاں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی اللہ کا ذکر ہی ہے، حضور کا ذکر کرنا اللہ کا ذکر کرنا ہی ہے۔ یہ سوال تھا، تو صحابہ نے حضور کی میلاد منائی یا نہیں منائی، اس حدیث سے بخوبی سمجھ میں آ گیا۔ پھر یہ سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ کہ یہ جو تم محفل میلاد مناتے ہو اور حضور کی آمد پر خوشیاں مناتے ہو، گلیاں سجاتے ہو، گھروں کو سجاتے ہو، مسجدوں کو سجاتے ہو، قمقمے لگاتے ہو، اور یہ پیسے لاکھوں جو تم خرچ کرتے ہو، کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے پر فائدہ پہنچتا ہے؟ بہت ہی اہم سوال ہے کہ یہ عید میلاد منانے پر، حضور کی میلاد کی محفل منانے پر ہم کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ اس سوال کا جواب بڑا ہی مشہور جواب ہے، اس حدیث پاک کو بیان کر کے میں آپ کو اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ وہ یہ کہ ابو لہب جو کفر کی حالت میں مرا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور اس ابو لہب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مذمت میں قرآن شریف میں پوری ایک سورت نازل فرمائی، سورہ لہب۔ تو اس کا معاملہ یہ تھا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اپنی باقی ماندہ زندگی اسلام اور پیغمبر اسلام کی مخالفت میں گزاری، لیکن اس کے مرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خواب میں دیکھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تجھ پر کیا گزری؟ حضرت عباس نے خواب میں جب وہ دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تو جب مر گیا تو تجھ پہ کیا گزری؟ تو اب اس کے الفاظ سنیے۔ قال ابو لہب لم الق بعدکم خیرا الا انی سقیت فی ہذہ بعتاقۃ ثویبہ۔ یہ ابو لہب نے کہا، اس نے جواب دیا کہ میں دن رات سخت عذاب میں مبتلا ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے اور میری انگلیوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے، جسے پی کر مجھے سکون ملتا ہے۔ عذاب میں اس کمی کی وجہ یہ ہے کہ میں نے پیر کے دن اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوش خبری سن کر اپنی خادمہ ثویبہ کو ان انگلیوں کا اشارہ کرتے ہوئے آزاد کر دیا تھا، جس کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھے اسی انگلی سے عذاب میں تخفیف کر کر اسی انگلی سے مجھے پانی کے کچھ قطرے میسر ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث صحیح البخاری باب امہاتکم اللاتی ارضعنکم میں مروی ہے، اور حدیث نمبر ہے 5101۔ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ واقعہ حضرت زینب بنت ابی سلمہ سے مروی ہے، جسے محدثین کی بڑی تعداد نے واقع میلاد میں بیان کیا ہے۔ بہت سے محدثین کرام نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، خود علامہ محدث حق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، اور اس کو نقل کرنے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس روایت کو یہ جو روایت ہے، یہ روایت موقع میلاد پر خوشی منانے اور صدقہ و خیرات کرنے والوں کے لیے دلیل اور سند ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ ہمارے شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان فرما رہے ہیں کہ یہ میلاد بنانے والوں کے لیے ایک سند ہے، ایک دلیل ہے۔ ابو لہب جس کی مذمت میں قرآن پاک میں ایک مکمل سورہ نازل ہوئی، جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں
لونڈی آزاد کر کے عذاب میں تخفیف حاصل کر سکتا ہے تو مسلمان کی خوش نصیبی کا کیا عالم ہوگا جو اپنے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میلاد النبی کے دن محبت اور عقیدت کا اظہار کرے، اس مومن کا کیا عالم ہوگا۔ یہ علامہ محدث حق دہلوی مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 19 پر لکھتے ہیں۔ دوستو ذرا غور کرو کہ ابو لہب جیسے کافر کو جب میلاد النبی پر خوشی منانے پر فائدہ ملا تو ہم عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر محروم رہ سکتے ہیں، ہمیں کیوں کر فائدہ نہیں پہنچے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں ضرور فائدہ پہنچے گا، بس سچے دل سے خرافات سے بچتے ہوئے ادب و احترام کے ساتھ ہم ذکر کی محفلیں سجائیں، عید میلاد النبی کے جشن منائیں، انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی اس کا صلہ ضرور ملے گا۔ آگے کے سوالات انشاءاللہ جاری رہیں گے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔